بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نکاح پڑھانے کے لیے کورنگی 5:30 ایک ہال میں آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں آل کراچی ہماری نکاح پڑھانے کی سروس ہے۔ آپ کراچی کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہو، نکاح پڑھوانے کے لیے آپ ہمیں بلوا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن نکاح پڑھانے کی سروس بھی ہماری موجود ہے۔ آپ کسی بھی سٹی کسی بھی کنٹری میں رہتے ہو، نکاح کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر سماعت فرما لیں 0313287372 یہ میرا نمبر ہے۔ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے آتے تو سب سے پہلے جب ہم حال میں آئے تو ہم نے یہاں پر نکاح نامہ فل اپ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے دولہا کا نام، دولہا کی ولدیت، دولہا کا مکمل پتہ اور دولہا کی ایج لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد دلہن کا نام، دلہن کے والد صاحب کا نام اور دلہن کا مکمل پتہ، دلہن کی ایج لکھی جاتی ہے، اور دلہن کے حوالے سے تفصیل تھوڑی سی لکھی جاتی ہے کہ دلہن کواری ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ۔ اسی طرح دلہن کی طرف سے ایک وکیل مقرر ہوتا ہے۔ دلہن کے وکیل کا نام، ولدیت اور مکمل ایڈریس لکھا جاتا ہے۔ وکیل کے تقرر کے 2 گواہ ہوتے ہیں، جس کو آسان لفظوں میں دلہن کی طرف سے جو 2 گواہ بنتے ہیں ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا ان دونوں کے نام، ولدیت اور ان کا مکمل پتہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دلہا کی طرف سے 2 گواہ بنتے ہیں، ان کے نام، ولدیت اور ان کا مکمل پتہ لکھا جاتا ہے، جنہیں شادی کے گواہان بھی کہا جاتا ہے۔ میرے لیفٹ ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں دلہا کے والد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اب یہاں پر یہ نکاح نامے کے حوالے سے یعنی جو تھوڑی بہت معلومات رہ گئی تھی وہ تفصیل یہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ واٹس ایپ پر پہلے سے ہی ID کارڈ لے لیں۔ دلہا کی طرف سے دلہا کا ID کارڈ ہو گیا، دلہا کے فادر کا ہو گیا، دلہا کی طرف سے جو 2 گواہ ہوتے ہیں ان کے ID کارڈ لے لیتے ہیں واٹس ایپ پہ۔ اسی طرح دلہن کا، دلہن کے فادر کا اور دلہن کی طرف سے 3 بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ پھر حال میں آنے کے بعد پہلے سے نکاح نامہ فل اپ کر کے کوشش کرتے لے آتے ہیں اور اس طرح سگنیچر لیتے ہیں۔ یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں دلہا کی طرف سے جو پہلے گواہ ہیں ہم ان کے سگنیچر لے رہے ہیں۔ یہ چاروں فارم پر ہم نے سگنیچر لینے ہوتے ہیں، تو یہ دلہا کی طرف سے پہلے گواہ ہیں، ان کے سگنیچر لیے جا رہے ہیں۔ سگنیچر کے حوالے سے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ ہم اردو میں کریں یا انگلش میں کریں، تو لہٰذا جو آپ کے ID کارڈ یعنی NIC پر سگنیچر ہے وہی سگنیچر کریں تو بہت بہتر ہے۔ تو اب یہ ان کے سگنیچر لے لینے کے بعد جو دلہا کی طرف سے دوسرے گواہ مقرر ہوئے اب ہم ان کے سگنیچر لیں گے۔ اسی طرح چاروں پیپر پر یہ دلہا کی طرف سے جو دوسرے گواہ ہیں یہ بھی چاروں پیپر پر سگنیچر کریں گے۔ اب ان کے سگنیچر کرا لینے کے بعد دلہن کی طرف سے جو وکیل اور گواہ مقرر ہوئے تھے ہم ان کے سگنیچر لیں گے۔ ان کے سگنیچر لے لینے کے بعد دلہا کے پاس دلہن کی طرف جو وکیل مقرر ہوئے انہیں ہم بھیجیں گے۔ دلہن سے وہ اجازت لے کر آئیں گے، دلہن سے اجازت لیں گے۔ اجازت لے لینے کے بعد دلہن کے سگنیچر لیں گے اور ہمارے پاس آئیں گے۔ پھر اسٹیج پر جا کر ہم پہلے نکاح کا خطبہ پڑھیں گے۔ نکاح کا خطبہ پڑھ لینے کے بعد دلہا کو تجدید ایمان کرائیں گے۔ اس کے بعد ایجاب و قبول اور دلہا میاں سگنیچر کریں گے، اور دعا کے بعد اس طرح نکاح کی یہ جو تقریب ہوتی ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو رسومات ہے کھانا وغیرہ کھولا جاتا ہے۔ یہ دلہن کی طرف سے وکیل مقرر ہوئے ہیں، اب ہم ان کے سگنیچر لے رہے ہیں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب مشورہ یہ دیں گے جو دلہن کی طرف سے آپ وکیل بنواتے ہیں تو آپ یہ محرم کو بنائیں، مثلا چچا ہیں، ماموں ہیں، یعنی وہ شخص جن سے دلہن کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ پھر کوشش یہ کریں کہ وہ پڑھا لکھا شخص ہو، وہ بآسانی صحیح تلفظ کے ساتھ دلہن سے اجازت لے لے۔ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ داری کی وجہ سے بہنوئی کو وہ دلہن کا وکیل بنا دیتے ہیں، یا اسی طرح کزن کو دلہن کے وکیل بنا دیتے ہیں، تو ایسا آپ نہ کریں۔ نوجوان لڑکوں کو بالخصوص نامحرم کو آپ وکیل مقرر ہرگز نہ کریں، اور پڑھے لکھے شخص کو جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو پڑھا لکھا شخص نہیں ہوتا اسے وکیل بنا دیتے ہیں، اس کے لیے دشواری ہوتی ہے، وہ جاتا ہے گھبراتا ہے اور اس سے اجازت کے الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہوتے، پھر دوبارہ ہمیں بلوایا جاتا ہے، پھر ہم جا کر وہاں پر اجازت لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مشورہ تھا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، بہرحال جیسا آپ کو بہتر لگے۔ اب یہاں پر یہ دلہن کی طرف سے جو گواہ دوسرے تھے ان کے سگنیچر لیے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا دلہا کی طرف سے 2 گواہ ہوتے ہیں جنہیں شادی کے گواہان کہا جاتا ہے۔ دلہن کی طرف سے 3 بندے مقرر ہوتے ہیں، ایک وکیل بنتا ہے اور 2 گواہ۔ یہ ہم ان کے سگنیچر لے رہے ہیں، ان کی پوری تفصیل ہم نے بھر لی ہے یا پوری تفصیل ہم نے ان کی لکھ لی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ہم میرج سرٹیفکیٹ بھی بنواتے ہیں۔ اگر آپ کو میرج سرٹیفکیٹ بنوانا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی بھی نکاح کے حوالے سے آپ کیا تقریب ہو ضرور ہمیں مدعو کیجیے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔